حق ادا کرنے کا تو اس زمانے میں تصور محال ہے، کون پڑوسی کس کا حق ادا کر رہا ہے، لیکن حق مارنے میں درجے اول کی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جہاں دیکھو آپ پڑوسیوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ یہ جو ماحول ہمارے پاس ہے حاضرین، گھر کی دعوت ہے، دو جانب کے راستے بند کر کے سارے پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ضرورت ہے 4 پڑوسیوں سے اجازت لے کر آدھا راستہ آپ روک سکتے ہیں، اتنی گنجائش تو ہے کہ بھئی گھر میں ہماری وسعتیں نہیں ہیں، اس لیے ہم تھوڑا راستہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کہ ادھر قنات لگا دی، ادھر قنات لگا دیے، ادھر ڈال دیے راستے میں رکاوٹ، اب کوئی اگر کچھ بولے تو پھر اس سے آستین چڑھا کے لڑنے کو تیار۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ پڑوسی کا حق دیا نہیں جا رہا ہے، پڑوسی کا حق مارا جا رہا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں بڑے ثواب کا کام کر رہے ہیں، جناب ہم شادی کر رہے ہیں، ہم عقیقہ کر رہے ہیں، ہم 11ویں کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا حق مار رہے ہیں۔ حق مارنے کا احساس نہیں ہے، مگر مستحب کام کرنے کی بڑی خوشی ہے۔ تو غور کیا جائے، یہاں پر چند حدیثیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیجعل لہ نصیبا من میراثی۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر پڑوسی کے بارے میں میرے پاس آ کر اتنا کہتے رہے کہ میں نے سمجھا شاید اللہ تبارک و تعالیٰ پڑوسی کو میراث میں حقدار بنا دے گا۔ مطلب جیسے باپ کی جائیداد میں اولاد کا حق، شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حق، بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حق، دادا کی جائیداد میں پوترے کا حق، پوترے کی جائیداد میں دادا کا حق، جیسے یہ حق ہے پڑوسی کا بھی حق ہے۔ کہیں ایسا نہ فرمائیں، سرکار فرما رہے مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ شاید ایسا ہو جائے گا، اتنی تاکید پڑوسی کے بارے میں کی جانے لگی۔ ایک طرف تو مال وراثت میں حقدار بنانے کی گنجائش سمجھ میں آئی، اور دوسری طرف پورے طور پر پڑوسیوں کے حق مارے جا رہے ہیں۔ اب حاضرین کرام، احادیث شریفہ ہم کو سبق دے رہی ہے، تعلیم دے رہی ہے کہ ہم کو پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے کتنی توجہ کی اور کیسی اس جانب توجہ کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔